الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کو نکاح فرمایا۔ ان کا خاوند غزوہ خیبر میں قتل ہو گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ غزوہ خیبر میں فتح حاصل ہوئی، قیدیوں کو جمع کیا گیا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی کنیز عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور قیدیوں میں سے ایک کنیز لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو حاصل کر لیا تو ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے، حضرت صفیہ کو دحیہ کے سپرد کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ بنی قریظہ اور بنی نذیر کے سرداروں سے ہے، سوائے آپ کے کسی اور کے لائق نہیں۔ آپ نے فرمایا، جائیے اور انہیں بلائیے۔ حضرت صفیہ حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم کوئی دوسری کنیز لے لو۔ پھر آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے اپنے حبالہ عقد میں لے لیا۔ اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ 17 برس کی تھیں۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ حضرت ام سلیم نے انہیں سامان کے ساتھ رخصت کیا۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خیبر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ان کو سہارا دیں۔ انہوں نے مقتولین خیبر پر جب گزر کیا، حضرت صفیہ کے باپ، بھائی اور خاوند قتل ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری تو آپ نے فرمایا، اسے آزاد کر دیا جائے اور اپنی قوم کے پاس جاؤ، چاہے اس کو جانا چاہیے، اسے اختیار ہے، چاہے تو اسلام لے آئے۔ اس پر صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام روحا پہنچے، اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ پیدل چل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری روکی اور فرمایا، آئیے میرے ساتھ سوار ہو جائیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارے سے سوار کرانا چاہا تو انہوں نے تعظیم و احترام کی پیش نظر آپ کی ران پر قدم رکھنا مناسب نہ سمجھا، مگر آپ کے ارشاد فرمانے پر سہارا لیا اور سوار ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہوئے اور اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کہنے لگے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمبل میں چھپا لیا تو یہ ام المومنین کی عظمت سے بہرہ مند ہو گئیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ سے اپنی بابت دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، میں تو حالت شرک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و مودت کو دل میں جگہ دیے ہوئے تھی۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عظیم دولت سے نواز دیا، پھر کیوں نہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رغبت و محبت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں نیل سا پڑ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب دریافت فرمایا تو عرض کیا، میں سو رہی تھی، میرا سر ابن ابی حنیف کی گود میں تھا کہ خواب دیکھا میری گود میں چاند اتر آیا ہے۔ میں نے اسے خواب سنایا تو اس نے سنتے ہی بڑے غضب سے مجھے تماچا دے مارا اور کہنے لگا، تو بادشاہ کی تمنا کرتی ہے، یہ نیلا داغ اسی تمانچے کا ہے جس کا اثر آنکھ پر ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ ان کے خاندان کی طرف نسبت کی تو آپ کو افسوس اور رونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے رونے کا سبب دریافت کیا، بولی، مجھے کہتی ہیں تم یہودی کی بیٹی ہو۔ آپ نے فرمایا، تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ میں بھی تمہاری طرح افضل ہوں، کیونکہ میرے سرتاج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہے، اور میرے باپ حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں، 20 نسبوں تک آپ کا شجع حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے، اس کے بعد مدینہ طیبہ شریف مدینہ طیبہ پہنچے اور یہیں بیمار ہو کر وصال فرما گئے۔ احد شریف پر آپ کا مزار اقدس ہے۔ آپ نے وصال سے قبل کوہ احد میں دفن کرنے کی وصیت فرمائی تھی، چنانچہ لوگوں نے
آپ کی وصیت کے مطابق احد پہاڑ پر دفن کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی کنیز بیان کرتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یوم سبت کو پسند اور یہودیوں پر سخاوت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دریافت فرمایا تو عرض گزار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یوم سبت کی جگہ جمعۃ المبارک عطا فرما دیا ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ رہا معاملہ یہودیوں کو صدقہ خیرات سے نوازنے کا تو ان سے میری قرابت ہے، اس لیے صلہ رحمی کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کو مجھے امہات المومنین کی محبت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔